سبسکرائب کریں ہمارے چینل آن لائن اسلامک کلاسز کو اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے تاکہ جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو آئے تو آپ کو اس کی نوٹیفیکیشن مل جائے اور آپ آسانی کے ساتھ وہ ویڈیو دیکھ سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حافظ بلال احمد ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں صفات حروف۔ انشاءاللہ آج کی اس کلاس کے اندر ہم صفت صفیر پڑھیں گے جو کہ صفات لازمہ غیر متضادہ ہے۔ یہ ایسی صفات ہیں کہ جن کی اپوزٹ نہیں ہے۔ اس سے پہلے والی جو صفات ہم نے پڑھی تھیں وہ صفات لازمہ متضادہ تھیں، ان کی اپوزٹس تھیں، وہ الحمدللہ ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ تو آج کی کلاس کے اندر صفات لازمہ غیر متضادہ شروع کریں گے، جن میں پہلی صفت ہے الصفیر کی۔ تو صفت صفیر کن حروف کے اندر پائی جاتی ہے اور ان حروف کو کس طریقے سے پڑھتے ہیں، آئیے شروع کرتے ہیں۔ الصفیر دی وسلنگ۔ صفیر کا مطلب ہے لغوی معنی سیٹی، سیٹی کی آواز ان حروف کے اندر آتی ہے، یہ اس کا لغوی معنی ہے۔ اور یہ تین حروف ہیں کہ جن میں ہم صفت صفیر جو ہے وہ کرتے ہیں۔ تعریف اس کی ہے، ان حروف کے ادا کرتے وقت ایک تیز آواز مثل سیٹی کے نکلتی ہے۔ آواز تیز ہوتی ہے، سختی ہوتی ہے اور مثل سیٹی کے آواز ہوتی ہے۔ یہ تین حروف ہیں زا، سین، صاد۔ اب آپ دیکھیں اس تصویر کے اندر زا اور سین کی ایک مثال پہلے کہ ہوتا کیا تھا کہ جو ان حروف کا کیونکہ مخرج بھی ایک ہے تو ان حروف کا جب مخرج ایک ہوا تو اب ان حروف کو اور کس طریقے سے ہم نے ان کی آواز کو جدا کرنا ہے۔ اب دیکھیں زا اور سین، ان کا مخرج ہم نے یہ پڑھا تھا کہ زبان کی نوک ثنایا سفلا کے کنارے یا ثنایا سفلا کے اندر والی سائڈ پہ لگے گی اور دونوں دانت اوپر اور ثنایا علیا اور ثنایا سفلا یہ آپس میں مل جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر بھی سیم ہو رہا ہے۔ اب یہ سیٹی کی آواز پیدا کیسے ہوتی ہے؟ جب ہم زبان کی نوک ثنایا سفلا پہ لگاتے ہیں اس وقت ہوتا کیا ہے، ثنایا علیا اور ثنایا سفلا آپس میں مل جاتے ہیں تو آواز جب یہاں پر ٹکراتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ مخرج کسی کے جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی آواز کہاں سے آ رہی ہے تو وہ بیسیکلی اس جگہ پر آ کر آواز ٹکراتی ہے۔ تو یہاں پر جب آواز آ کر ٹکرائی تو اس کو بالکل تھوڑی سی سپیس ملتی ہے کہ جہاں سے وہ آواز باہر نکلتی ہے، تو اس وجہ سے اس کی جو سپیس ہے وہ کم اس کو ملتی ہے تو زیادہ سیٹی کی آواز جو ہے وہ بن جاتی ہے۔ اس وجہ سے ہم پڑھتے ہیں زا، زا، ٹھیک ہے، سین، سین، صاد۔ اب زا سین کی مثال اس امیج کے اندر ہے اور صاد کی مثال یہ رائٹ سائڈ پہ جو امیج ہے یہاں پر ہے۔ اب ان دونوں میں فرق کیا ہوا؟ اب آپ غور سے دیکھ سکتے ہیں کہ صاد کے اندر زبان کی بیک سائڈ بھی اوپر جا رہی ہے اور فرنٹ میں یہاں سے بھی تھوڑی سی آواز اوپر ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کے اندر صفت اطباق بھی ہے کہ جس میں آواز زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان اس کا انحصار ہو جاتا تھا کہ جس وجہ سے یہ اور زیادہ موٹا پڑا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو آواز اوپر کی طرف جاتی ہے اور دوسرا آواز کا انحصار زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان ہو جاتا ہے، جس وجہ سے اس کے اندر صفت اطباق آتی ہے اور پھر اس کو اور زیادہ موٹا پڑھتے ہیں۔ تو پڑھیں گے اس۔ ایک چیز کچھ لوگ غلطی کرتے ہیں صاد کو پڑھنے میں یا سین کو کہ وہ ہونٹوں کو گول کر دیتے ہیں آخر میں اس، تو اس طریقے سے اگر پڑھیں گے تو یہ غلط ہے۔ اس، اس، آواز تو موٹی ہوگی لیکن ہونٹوں کو گول نہیں کریں گے۔ یہ ایک کامن مسٹیک ہے جو لوگ اکثر کر دیتے ہیں، غور نہیں کرتے۔ باقی جو مخارج میں آپ نے پڑھا اور جو صفات اس کی پہلے بھی پڑھ چکے ہیں ان کو غور سے ذہن میں رکھیں گے۔ صفت استعلا کی وجہ سے آواز اوپر جا رہی ہے، صفت اطباق کی وجہ سے
آواز اس کے بیچ میں رہ رہی ہے، اور صفت صفیر کی وجہ سے کچھ آواز کا حصہ جہاں سے اسی وجہ سے یہاں تھوڑی سی اسپیس بھی ہے جہاں سے آواز نکل جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ صفت صفیر کی وجہ سے ہے. اس اس اور یہاں پر از از اس اس. اب یہاں اس چارٹ کے اندر دیکھیں، ہم صفتوں کا تھوڑا سا موازنہ کر لیں. زا کے اندر صفت جہر ہے. جہر میں ہم نے پڑھا تھا کہ سانس بند ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور رخاوت میں ہم نے پڑھا تھا کہ آواز جاری رہتی ہے. اب سانس بند ہو جانا، از از سانس بند ہو گیا، ٹھیک ہے. اس کے بعد رخاوت میں آواز جاری ہوتی ہے، از از از، ٹھیک ہے، آواز جاری ہوگی. لیکن اس کے مخالف زا کے مخالف سین تھا، سین میں ہمس آ گئی، یعنی کہ سانس جاری رہتا ہے، اس. اور صاد میں بھی ہمس ہے، سانس جاری رہتا ہے، اس. رخاوت میں تینوں میں ایک ہی جو ہے وہ صفت ہے، رخاوت، ٹھیک ہے، مطلب تینوں میں آواز جاری رہ رہی ہے، از اس اس. استفال پہلے زا اور سین میں استفال ہے، باریک پڑھیں گے، اور صاد کو موٹا پڑھیں گے صفت استعلا کی وجہ سے. اور زا سین کے اندر صفت انفتاح ہے، اور صاد کے اندر صفت اطباق ہے جس میں زیادہ موٹا پڑھا جاتا ہے. اسمات ہے، تینوں کے اندر سیم ہے، اور صفیر تینوں کے اندر سیم ہے، ٹھیک ہے. تو یہ تھا صفیر. امید کرتا ہوں کہ صفیر کے بارے میں آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ سیٹی کی آواز آتی ہے، تھوڑی سی تیز آواز ہوتی ہے، اور جب زبان مخرج والی جگہ پہ ٹکراتی ہے تو تھوڑی سی آواز کو یہاں جگہ ملتی ہے جس سے آواز باہر نکلتی ہے، اور پھر تیز سیٹی کی آواز جو ہے وہ بن جاتی ہے. صاد کے اندر بھی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسی طریقے سے آواز میں سیٹی کی آواز پیدا ہوتی ہے. تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں. انشاءاللہ اگلی کلاس کے اندر صفت قلقلہ جو ہے وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل آن لائن اسلامک کلاسز سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو بھی سبسکرائب کر لیں. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس کے اندر ملتے ہیں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.